اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صابریہ اسلامک لائبریری میں آج کا سوال جو موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مسلمان کو کیسا لباس اور کس طرح لباس پہننا چاہیے۔ تو اس کا جواب میں عرض کیے دیتا ہوں۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید لباس پہنا کرو کہ یہ بہت عمدہ ہے اور پاکیزہ ہے۔ پتہ چلا کہ سفید لباس پہننا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ چہ جائے کہ دوسرے رنگ پہننا بھی جائز ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا، مگر سنت یہ ہے کہ سفید رنگ کا لباس پہنا جائے۔ اب یہاں پر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ مرد کے لیے حکم ہے یا عورت کے لیے ہے، تو دونوں کے لیے یکساں حکم ہے کہ سفید لباس عمدہ ہے اور بہت پاکیزہ ہے۔ جب یہ بات سمجھ لی تو دوسری بات بھی سمجھ لیں کہ بازار میں جب لباس خریدنے کے لیے جائیں، کپڑا خریدنے کے لیے جائیں، تو یہ خاص خیال رکھیں کہ کپڑا بہت زیادہ باریک نہ خریدیں کہ جس سے جسم کا رنگ واضح ہوتا ہو۔ اگر ایسا ہوا کہ کسی نے ایسا کپڑا پہنا ہے باریک کہ جس سے جسم کا رنگ واضح ہوتا ہے، نماز کے علاوہ پہنا ہے تب بھی ناجائز ہے، اور اگر نماز میں پہنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسے کپڑے کی وجہ سے اس بندے کی نماز نہ ہو، کیونکہ نماز کے اندر انسانی جسم کے کچھ ایسے حصے ہیں کہ جن کا چھپانا فرض ہے، جس کو ستر عورت کہتے ہیں۔ تو اگر اس کا رنگ نظر آ رہا ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس بندے کی نماز خطرے میں پڑ جائے۔ اب ایک حدیث پاک سنیں تو اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما حاضر ہوئی تو انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، عرض کی حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغہ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے سوائے اس کے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک اور حدیث سنیں، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں بھی ایک صحابیہ آئی، حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو انہوں نے باریک دوپٹہ اپنے سر پر لیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کے سر سے یہ باریک دوپٹہ اتارا اور اس کو پھاڑ دیا، پھر اپنے پاس سے ایک موٹا کپڑا دیا سر پر اوڑھنے کے لیے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کو ایسے کپڑے سے گریز کرنا چاہیے۔ جب لباس خریدنے کے لیے جائیں تو خاص خیال رکھیں کہ اس لباس کے اوپر کوئی جاندار کی تصویر نہ بنی ہو۔ اگر ایسا ہوا کہ کسی نے ایسا کپڑا خریدا جس کے اوپر جاندار کی تصویر بنی ہوئی تھی تو نماز کے علاوہ پہنا تو تب بھی ناجائز ہے، اور اگر نماز میں اس نے پہنا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، یعنی اس پر واجب ہے کہ اس کو اتارے اور کوئی دوسرا لباس پہن کے نماز اپنی دوبارہ سے دوہرا لے۔ اور اگلی بات کہ جب تم کپڑا خرید کر لے آئے ہو تو اب اس کو سلوانے کا وقت ہے، تو بہت زیادہ چست نہ سلوائیں، یعنی تنگ نہ سلوائیں کہ جس سے تمہارے جسم کے عضو جو ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہوں۔ اگر ایسا ہوا کہ تم نے ایسا لباس سلوایا ہوا ہے کہ جو تمہارے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے تو نماز کے علاوہ بھی پہننا ناجائز ہے۔ اگر نماز میں ایسا کپڑا پہنا تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تمہاری نماز بھی خطرے میں پڑ جائے۔ تو ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کچھ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہنے ہوئے بھی وہ ننگی ہوں گی۔ تو علماء نے اس حدیث پاک سے یہ اخذ کیا
کہ ان کا لباس یا تو اتنا باریک ہوگا کہ جس سے جسم کا رنگ نمایاں ہو رہا ہوگا، یا پھر ان کا لباس اتنا تنگ ہوگا کہ جس سے جسم کے عضو واضح ہو رہے ہوں گے۔ بیٹا اور بیٹی کے کپڑوں میں بھی تمیز رکھیں، خصوصاً جب وہ بالغ ہو جائیں۔ تو بیٹے کا لباس لڑکوں والا ہونا چاہیے، بیٹی کا لباس لڑکی والا ہونا چاہیے، یعنی واضح ہو کہ یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی ہے۔ جب آپ نیا لباس پہنے تو کوشش کریں جمعہ کے دن پہنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ نیا لباس آپ جمعہ کے دن پہنتے تھے، چہ جائے کہ دوسرے دنوں میں بھی نیا لباس پہنا جا سکتا ہے، مگر سنت یہ ہے کہ نیا لباس جب بھی پہنے تو جمعہ کے دن سے آپ لوگ جو ہیں وہ شروع کریں۔ اور اس کے بعد کپڑے پہننے کا طریقہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب آپ کپڑے پہنتے تھے، ایک تو بیٹھ کے پہنتے، کھڑے ہو کر نہیں، تو بیٹھ کے کپڑے پہننا سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے قمیض پہنتے تھے اور اس کے بعد شلوار پہنتے تھے، اور جب قمیض پہنتے تھے دائیں آستین میں اپنا دایاں ہاتھ پہلے پہنتے اور بائیں آستین میں اپنا بایاں ہاتھ بعد میں پہنتے، اور اس کے بعد اپنے اوپر قمیض جو ہے وہ پہن لیتے۔ اور اسی طرح جب شلوار کی باری آئی تو دایاں جو حصہ ہے اس میں اپنا دایاں پاؤں پہلے پہنا، اور جو بایاں اس کا حصہ ہے اس میں بایاں پاؤں بعد میں پہنا۔ تو یہ پہننے کا طریقہ ہے۔ جب اس کو اتاریں تو اس کا الٹ کر دیں کہ جو چیز پہلے پہنی تھی اب اس کو بعد میں اتاریں، اور جو بعد میں پہنی اب اس کو پہلے اتاریں۔ تو یہ لباس پہننے کا سنت طریقہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔